ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، جو انسانوں اور جانوروں کے جسم میں پایا جانے والا وراثتی مادہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے کسی بھی انسان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسانی جسم کی اکائی سیل یونیک خلیہ یعنی ایک خلیے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس خلیے کے درمیان میں نیوکلس پایا جاتا ہے جس کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کے جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسا ڈی این اے پایا جاتا ہے اور ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان میں ڈی این اے کا 50% حصہ والدہ سے وصول ہوتا ہے جبکہ باقی 50% حصہ والد سے ہوتا ہے۔ یوں ماں باپ کے ڈی این اے سے بچے کا اپنا ڈی این اے بنتا ہے۔ ڈی این اے میں کس قسم کی معلومات ہوتی ہیں؟ ڈی این اے میں انسان کے بارے میں سب معلومات چھپی ہوتی ہیں، مثلاً اس کی جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، سونے کے اوقات، عمر اور جسمانی ساخت وغیرہ، یہاں تک کہ اس انسان کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں یا مستقبل میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ والدین اور اس کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی ڈی این اے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ جس شخص کو ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہو، اس کا بال، خون، ہڈی یا گوشت میں سے کوئی ایک نمونہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی خلیے میں سے ڈی این اے الگ کیا جاتا ہے، پھر پولیمرز چین ری ایکشن نامی طریقے کی مدد سے اس ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کاپیوں کی مدد سے ہی ڈی این اے کی جانچ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ ڈی این اے کو جانچنے کے بعد ڈی این اے فنگر پرنٹس بنائے جاتے ہیں اور پھر ان دو مختلف نمونوں کے ڈی این اے فنگر پرنٹس میں مماثلت دیکھ کر ان میں کسی تعلق کا تعین کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کے حادثات کی صورت میں جب لاش کی شناخت بالکل ناممکن ہو تو اس صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہی شناخت کی جاتی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس لاش کا ڈی این اے کس خاندان سے مل رہا ہے اور یہ ڈی این اے میں موجود جینیٹک کوڈ کی مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ دو مختلف اشخاص میں کوئی خونی رشتہ ہے یا نہیں۔ اس لیے جھلسی ہوئی یا ناقابل شناخت لاشوں کا ڈی این اے نمونے آپس میں ملائے جاتے ہیں تاکہ خاندان کا معلوم کر کے لاش ان کے سپرد کی جائے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آئیے جانتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ جاننا ہو کہ اس کے حقیقی والدین کون ہیں تو اس کی والدیت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ اس کا ڈی این اے میچ کیا جاتا ہے۔ اگر ڈی این اے میں مماثلت ہو تو والدیت کا دعویٰ درست قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجرم کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اگر جائے وقوع سے مجرم کا بایولوجیکل نمونہ ملے تو اس کا ڈی این اے حاصل کر کے مجرم کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جین تھراپی یعنی اگر کسی خاندان میں کوئی مخصوص بیماری ہو تو وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں یہ بیماری ہوگی یا نہیں۔ جینیٹک جینیالوجی، اگر کوئی اپنے آباء و اجداد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں اس کے ماہرین کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اہم مقدمات میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یوں تو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آج کل مارکیٹ میں کٹس بھی دستیاب ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ درست نشاندہی کے لیے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ سکے۔ آج ہم نے جانا ڈی این اے کیا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہے۔ ایسی مزید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ٹیکنو لینس۔